خاندانی دشمنی کی ایک اور کہانی. بلال یاسین عرف بالا گجر کو قتل کر دیا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک خاندانی دشمنی تھی، لیکن کیا واقعی یہ خاندانی دشمنی تھی یا کوئی اور معاملہ تھا؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کرائم رپورٹر اعجاز بٹ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر بتائیے گا اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ جو بلال یاسین اور بالا گجر ہے نا، یہ گجر فیملی ہے. ان کی ایک اور فیملی وہیں کی ہے جن کے ساتھ ان کی یعنی دشمنی چلی آ رہی تھی. تو ان کا ایک بھائی تھا عاصم. ٹھیک ہے. تو بالا گجر جو ہے یہ اور اس کے بھائیوں پہ الزام تھا کہ 6 ماہ قبل انہوں نے لین دین کے معاملے پہ ان کو بلایا اور اس کے بعد اس کا قتل کر دیا عامر کا. جو عامر کے جو بھائی وغیرہ تھے وہ کافی عرصے سے کیس کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اس کیس میں جو ہے نا 2 ملزم جو تھے، ایک ہے وقاص عرف کاشف گجر اور دوسرا نعیم عرف چاند گجر. یہ دونوں جو جیل چلے گئے ہوئے ہیں. اور 2 ملزم جو ہیں ان میں سے ایک ہے عامر اور ایک یہ والا جو بالا گجر ہے. یہ 2 ملزم جو ہے نا ضمانت پہ ابھی باہر تھے. اچھا، یہ ضمانت پہ یہ ضمانت پہ تھے. اچھا، یہ خاندانی دشمنی جو ہمارے پنجاب کا ایک کلچر ہے یہاں کا کہ جب دوسری پارٹی کا جو ملزم ہوتا ہے اگر اس کو سزا نہیں ملتی نا تو پھر یہاں یہ کیا جاتا ہے کہ ایک صلح کا جو ہے نا ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی جو یہ ہوا ہے کہ جو دوسری پارٹی نا جن کے قتل ہوا تھا ان کے بھائی نے، ایک بھائی تھا عامر، اس نے فون کر کے کہا کہ اس کو بلال گجر کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ اتنا پھیل گیا ہے تو کیوں نہ صلح کر لے. تو انہوں نے فون کیا رات 9 بجے جس دن یہ وقوع ہوا ہے. تو انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ بی بی پاک دامہ ہم سارے چلتے ہیں، وہ مزار پہ ہم سارے بیٹھیں گے، ہم اپنے گواہ بھی لے آتے ہیں، آپ بھی آ جائیں، میرے بھائی بھی آ جاتے ہیں. اچھا، میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ کافی سارے بھائی ہیں. ایک احمد ہے، عامر ہے، اسد ہے، راشد ہے. یہ تمام جو ہے نا طالب نامی شخص کے بیٹے ہیں. ان کو بڑا رنج تھا کہ ہمارے بھائی یاسر کو اس نے قتل کر دیا. سر یہ کتنے عرصے پہلے انہوں نے قتل کیا تھا؟ تقریباً 5-6 ماہ ہو گئے ہیں. اور اس قتل کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس قتل میں کہ لین دین کے معاملے بلایا تھا اور بعد میں انہوں نے قتل کر دیا. تو اب یہ جو انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. تو جو ایف آئی آر کے الفاظ ہیں اس میں کہا گیا کہ یہ جو بلال کے علاوہ اس کے جو دوسرے تھے نا بھائی، وہ بھی اس کے ساتھ اپنی موٹر سائیکل پہ گئے تھے. لیکن وہ کیونکہ وقوع بنایا تھا بنیادی طور پہ یہ گیا ہے اور اس کو ایک وہ ہاں پٹرول پمپ ہے، پٹرول پمپ کے قریب انہوں نے پیچھے سے فائر کیا ہے. جب یہ گرا ہے تو اتنا شدید ان کو غصہ تھا کہ ان میں سے ایک ملزم جو واپس آیا اس نے اس کی آنکھ کے قریب رکھ کے بندوق پستول تو وہ چلائی. اس کی آنکھ کا یعنی اس کا چہرہ جو ہے نا کافی حد تک وہ اس سے خراب ہو گیا اور وہ نا وہاں اس کو مار کر چلے گئے. بلال یاسین اکیلا گیا تھا وہاں پہ؟ ہاں، اپنی موٹر سائیکل. وہ لوگ تھے، وہ 2 ایک ہی موٹر سائیکل پہ تھے. انہوں نے پیچھے سے فائر کیا اور اس کے بعد یہ گرا اور اس کی آنکھ کے کر کے وہ وہاں. اچھا، جب یہ قتل ہوا ہے نا تو اس کے بعد ایک کوہرام سا مچ گیا، لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ کس نے کیا ہے، کیسے کیا ہے. اس کے بعد عوام اکٹھی ہو گئی، پولیس آئی، پولیس نے سارا کیا. تو یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ 3 بچوں کا باپ ہے، 3 بچیوں کا، بیٹیوں کا باپ ہے. تو پتہ چلا کہ ان کی پہلے سے دشمنی تھی اور وہ جو دشمن ہے ان میں ہی وہ شامل ہے. میں آپ کو ان کے نام بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو ہے اسد اور عامر، انہوں نے فائرنگ کر کے بلال یاسین کو قتل کیا. کے ساتھ ایک راشد ہے، ایک ماجد خان ہے، ان کے بھی نام لکھوا دیے گئے. ہمارے ہاں ایک جو دشمنی ہے نا، دیکھیں میں آپ کو صرف گزشتہ 1 سال کی بات بتاتا ہوں کہ یہ 2025 گزر رہا ہے. 2024 میں تقریباً 350 لوگ قتل ہوئے ہیں. تو ان میں سے تقریباً 200 کے لوگ جو ایسے تھے کہ وہ کسی نہ کسی خاندانی دشمنی اور پولیس کی عدم توجہ کی وجہ سے ہوئے. عدم توجہ کیسے کہ دیکھیں یہ قتل ہوا بندہ، اس کا کیس اتنا ویک بنا دیتے ہیں کہ جس کو جو مدعی پارٹی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اصل ملزم ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ بالا گجر اصل ملزم ہے، تو وہ ضمانت پہ ہے. اچھا، آپ کو لگ رہا ہے کہ پولیس اس میں ساتھ ملی ہوئی ہے؟ اچھا، پولیس اس طرح نہیں ملتی. پولیس اس طرح ملتی کیونکہ ہم جاتے ہیں، پولیس مدعیوں سے بھی پیسے کھا رہی ہوتی ہے، پولیس مجرموں سے بھی پیسے کھا رہی ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ایک قتل ہوا ہے 2 لوگ وہاں موجود ہیں، 2 نہیں موجود، تو ان کا نام ڈال دیا گیا. اب ان 2 لوگوں کا نام نکالنے کے لیے کم از کم 5-5 لاکھ روپیہ دینا پڑے گا کہ ایک بندہ اس جگہ پہ موجود بھی نہیں ہے اور اس کو انہوں نے نامزد کر دیا ہے. اور نامزد ہونے کے بعد ایک بندہ بے گناہ بھی ہے تو پولیس اس کو چھوڑنے کا یا اس کو بے گناہ لکھنے کا 5 لاکھ 10 لاکھ تو معمولی ہے. اور اس کے پھر عدالتوں کے چکر. پھر میں یہاں ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو خواتین کو پریشانی ہوتی ہے، ایک طرف تو جو مقتول ہے نا اس کی آپ دیکھیں 3 بیٹیاں ہیں، اس کی ایک بیوہ ہے، اس کی والدہ کا بہت برا اثر ہے، وہ بیچارے رو رو کے اپنا دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مقتول ہیں، جو قاتل ہیں، ان کی پوری فیملی بھاگ جاتی ہے گھر چھوڑ کے، گھروں کو تالے لگا جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے خاندانی دشمنی ہم نے خود دیکھا ہے کہ
لوگ جا کے جو ملزم پارٹی ہوتی ہے ان کے گھروں کے تالے توڑ کے ان کے گھروں سے سامان اٹھا کے لے جاتے وہ ہیں. لوگ تو جیل میں نہیں تھے کہ وہ لوگ وہاں سے بھاگ دو گئے؟ لوگ جو تھے نہیں دیکھیں اب آپ سمجھے جو بالا گجر قتل ہوا ہے نا پہلے یہ مجرم تھے ہاں، ملزم ٹھیک ہے، تھے. یہ تو تھے. 2 ملزم باہر تھے 2 اندر تھے. جو دوسری ساری پارٹی ان کا تو بھائی قتل ہوا تھا ہاں، وہ تو سارے آزاد تھے ٹھیک وہ تو ہے. ملزم نہیں تھے. اب وہ ملزم بن کے آئے لیکن وہ اب بھاگ گئے ہیں. اب وہ بھاگ گئے ہیں. اچھا اب پہلے پولیس کی کمائیاں ادھر سے تھیں ہاں، اب پولیس اور کی کمائیاں ادھر سے شروع ہو گئی ہیں. تو اگر ہمارا تفتیش کا نظام اور یہ ملزموں کو پکڑنے کا نظام اب دیکھیں نا ان کے ملزم فرار ہیں. پولیس کہہ رہی جی ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں 2 پارٹیاں ادھر بھیج دی ہیں ایک ادھر بھیج دیا ہے ہم شہر سے باہر بھی جو ہے نا پولیس کی ٹیم میں بھیجی ہیں. اب ملزم گرفتار نہیں ہوں گے وہ مفرور ہو جائیں گے. مفرور ہونے کے بعد اشتہاری قرار دے دیے جائیں گے لیکن وہ پولیس کی نظروں کے سامنے ہوں گے. بعض اوقات ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پولیس کہتی ہے جی وہ اشتہاری ہو گیا ملزم لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ملزم کا بھائی کہتا ہے جی ابھی آپ کی بات کروں میں ایسے کئی ملزموں کے گھر میں گیا ہوں کہ ہم انٹرویو کرنے گیا کہ جی آپ کا بھی موقف لیں تو انہوں نے کہا میں جو پولیس کہہ رہی ہے میں لاہور کا ایک واقعہ تھا تو بڑی معروف فیملی ہے ایک بھگوان پورے کی تو وہاں ایک 3 بہنوں کی بڑی جو بہن ہے اس کے میاں کو قتل کر دیا گیا. اچھا اس گھر میں اس کا جو اس لڑکی کا والد بھی قتل ہوا تھا آگے داماد بھی قتل ہو گیا ان کا اور جو بیٹا تھا 6 سال کا اس کو بھی قتل کی دھمکیاں دے دی یعنی 3 لڑکیاں تو تینوں ماسٹر کیا ہوا تھا انہوں نے. ان کی ماں بھی بیوہ اب بڑی بیٹی بھی بیوہ. تو ان سے جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ فلاں ملزم ہے. میں ملزم کے بھائی کے گھر چلا گیا تو وہ بہت یعنی 50 کنال سے بڑی کوٹھی بھگوان پورا روڈ پہ لوگ جانتے ہیں ان کو. تو وہاں گیا تو جب میں ملزم کا انٹرویو کیا تو میں نے کہا مجھے ڈی ایس پی کا نام بھی مجھے یاد ہے عبد المجید. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ملزم تو بیرون ملک فرار ہو گیا کیونکہ وہ پیسے والے تھے. تو میں نے اس کے بھائی کو پوچھا کہ آپ کے بھائی نے یہ قتل کیا یا نہیں. کہتا نہیں میرے بھائی نے نہیں کیا جیسے ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا بھائی بتا سکتا ہے مجھے. کہتے لے بات صاحب میں ابھی بتا دوں. انہوں نے کال ملائی ان سے میری بات ہوئی یہ ملزم کے ساتھ جس نے قتل کیا ہے اور قتل بھی ایسا تھا کہ وہ اس آدمی کی بیٹی سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں پاپا کے ایسے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کے سوئی ہوئی تھی تو یہ جو چاچو ہیں یہ آئے ہیں اور انہوں نے میرے پاپا کے یہاں دمبوک رکھی اس کو بچی کو نام ہے تو وہ رکھی اور وہ چلا دی ہے. یعنی اتنا کلوزلی بچی نے آبزرو کیا کہ اس کے باپ کو اس کے سامنے کرتے اتنا بڑا قتل ہونے کے باوجود پولیس کہہ رہی ہے کہ ملک کے باہر ہے اور وہ وہیں موجود تھا. اس نے کہا بات صاحب میں یہاں موجود ہوں پاکستان میں. تو یہ تو ایک ہمیشہ چھوڑا ہوا ہے یہ مطلب ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور ہماری اس میں گورنمنٹ ہماری پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی. ہماری پولیس بہت کچھ کر رہی ہے. دیکھیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے یہ ایک دشمنی والا سلسلہ تو پولیس کو یہ اس لیے ہوتا ہے دیکھیں پولیس اس طرح کے معاملات میں کہتی ہے جی کہ یہ دشمنی ہم نے تو نہیں پیدا کی. یہ ان دونوں کا آپس میں لین دین کا معاملہ ہوا اس سے دشمنی ہوئی قتل ہوا اس قتل کے ہم نے جتنے ملزم پکڑ سکتے تھے پکڑ لیے لیکن عدالتوں نے 2 کو ضمانت دے دی. اب پولیس کہتی ہے کہ ہم یہاں کیا کریں. لیکن ہمارا جو ساتھ میں پراسیکیوشن کا سسٹم ہے نا اس میں بڑی ویکنیس ہے کہ پولیس جو پراسیکیوشن کے حوالے سے جو ثبوت اکٹھے کرتی ہے نا جب عدالت کے پاس جاتے ہیں وہ ثبوت ثابت نہیں کر سکتے اور پھر ضمانت ہو جاتی ہے. جب ملزم کی ضمانت ہوتی ہے نا تو پھر مقتول پارٹی کو بہت غصہ آتا ہے اور پھر نیا قتل ہو جاتا ہے. یہ بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ بٹ صاحب. جی تو ناظرین ہمارے ساتھ اعجاز بٹ صاحب موجود تھے. اسی کے ساتھ میزبان زحا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.